وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليؤفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها
البيت العتيق صدق اللہ. گزشتہ جمعہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے. اور ہر وہ مسلمان مرد اور عورت کہ جو استطاعت کے تقاضوں کو پورا کر سکے اس پر اللہ نے زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے. اور اس کی اہمیت و افادیت زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے. قرآن نے بھی اہل ایمان کو اس فریضہ کی بجا آوری کا حکم دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلقین فرمائی ہے. جیسا کہ گزشتہ جمعے یہ حدیث مبارک آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جو بندہ ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر وہ استطاعت بھی رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ بیت اللہ کا حج ادا کر کے اس فریضہ سے سبکدوش نہیں ہوتا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، میری امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اور جب اس عمل کو بجا لانے والا اس فریضہ کو سر انجام دے لیتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح پہلے دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا. اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، دریافت کیا گیا کہ ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل عمل ہے؟ قال الایمان باللہ ورسولہ، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلا اور افضل عمل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ایمان لانا اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لانا. قیل ثم ماذا، پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد
اللہ کے راستے میں جہاد یہ افضل ترین عمل ہے۔ قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور۔ سائل نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل افضل عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور ہے۔ اور والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور جو حج مبرور ہے اس کی جزا اور اس کا بدلہ اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ تو شرعی نقطہ نظر سے یہ انتہائی قابل قدر اور قابل اجر عمل ہے، اور اس کے ترک سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرضیت حج بیت اللہ کا تذکرہ کر کے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو اس حکم کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالی اس بات کی احتیاج نہیں رکھتا کہ کتنے لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور کتنے نہیں کرتے، کون اسے مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ یہ کوئی دربار یا درگاہ نہیں ہے کہ جو سال کے بعد محکمہ اوقاف کی رپورٹ ہوگی کہ یہ خسارے میں جا رہا ہے۔ یہ اس کا دربار، یہ اس ذات سے تعلق اور وابستگی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، ساری کائنات کے انسان اور جن، تمہارے پہلے اور پچھلے، تمہارے زندے اور مردے، تمہارے اعلیٰ اور ادنا، تمام مخلوقات ایک جگہ جمع ہو جائے اور ساری کی ساری اللہ کی مطیع بن جائے، فرمایا اللہ کا کچھ سنوار نہیں سکتے، اور اسی طرح یہ سارے مجتمع ہو جائیں اور اللہ کے باغی اور نافرمان بن جائیں تو فرمایا اللہ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ ساری کائنات، اور حیثیت کیا ہے اس کے سامنے کائنات کی؟ فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کسی کو مستثنا نہیں قرار دیا، ساری جہان کی انسانیت کو مخاطب کر کے کہا او انسانوں، تم اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو، محتاج ہو، وہ بے نیاز ہے اور تم اس کی بارگاہ کے نیاز مند ہو، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، لیکن تمہیں ایک ایک سانس کے لیے اس کی ضرورت ہے، تم اس کے محتاج ہو، تم اس کی رحمت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، لیکن وہ اللہ تم سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، وہ سب کو دیتا ہے، لیتا کسی سے نہیں، وہ سب کو عطا کرتا ہے، مانگتا کسی سے نہیں، وہ سب کو کھلاتا ہے، خود کھاتا نہیں، وہ سب کو سلاتا ہے، خود سوتا نہیں ہے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔
جو شخص انکار کرتا ہے اللہ کا الحاکمین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ اس سے بے نیاز اور مستغنی ہے۔ اس شہر میں حاضری کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس شہر کو بڑی تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ نے آباد فرمایا، اور گزشتہ جمعے وہ دعائیں آپ نے سنی کہ پتھر چنتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور زبان کے ساتھ رب سے التجائیں اور مناجاتیں اور دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ اللہ نے شہر کو خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کی دعاؤں کی قبولیت کی زندہ دلیل بنایا ہے، اور پھر اللہ پاک نے اسی شہر کو یہ عزت عطا فرمائی کہ اپنے نبی آخر الزمان جہانوں کی رحمت احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہر میں پیدا فرمایا۔ وہ جو دعا کی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے، اور منتہی دعا، آخری دعا بیت اللہ کی بنیادوں پہ کھڑے ہو کر کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور یہی وہ مقام ہے جس کے لیے قرآن نے کہا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والقائمین والرکع السجود۔ اے میرے ابراہیم، میری عبادت کے لیے وہ گھر بناؤ کہ جہاں پر صرف میری بندگی ہو اور میرے ساتھ کوئی شرک کرنے والا نہ ہو، اور اے میرے خلیل طاہر بیتیا للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ دوسری جگہ لفظ ہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم، وہ گھر بناؤ اور اس گھر کو بنا کر پاک کر دو کہ جہاں میرے بندے آ کر طواف کریں، قیام کریں، اعتکاف کریں، رکوع کریں، سجود کریں، وہ میری بندگی کریں، اور میرا گھر ان کے لیے پاک ہونا چاہیے۔ ابراہیم دعائیں مانگ کے چلے گئے، اس شہر کی بنا رکھ کے چلے گئے، لیکن اللہ نے اس شہر کو محمد الرسول اللہ کے ذریعے آباد فرمایا۔ اس شہر کو اللہ نے اس لحاظ سے ساری کائنات میں پورے روئے زمین پر یہ عزت و شرف اور یہ خیر و برکت عطا فرمائی کہ خلیل اللہ اس شہر کو بناتے ہیں اور اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ اس شہر کو بساتے ہیں۔ اور یہی وہ شہر ہے کہ جو اہل ایمان کے دلوں اور ان کے ایمان کی امنگوں کا مرکز اور محور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات کی، اور سنیے مقامات مقدسہ کون سے؟ فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد
مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی ھذا، آپ نے اپنی امت کو حکم دیا، اے میرے امتیو، نہ رفتے سفر باندھو ثواب کی نیت سے، نہ اپنے جانوروں کے کچاوے کسو ثواب کی نیت سے، الا الی ثلاثۃ مساجد، مگر 3 مسجدوں کے اندر، 3 مسجدوں کی طرف تم ثواب کی نیت کے ساتھ سفر کر کے جا سکتے ہو۔ کتنے مقام ہیں؟ کتنے؟ 3۔ اور ہیں کون سے؟ دربار، مزار، قبریں، آستانے، درگاہ، گدی، آستانہ شریف، آستانہ عالیہ نہیں، 3 مسجدیں ہیں، مسجدیں، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدیں ہیں جہاں تم ثواب کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ ثواب کی نیت سے 3 مقامات پر سفر کر کے جاؤ گے، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ ایک پہلا مقام مسجد الحرام، فرمایا یہ مسجد حرام ہے، جو شخص اپنے گھر سے اس مسجد کی طرف سفر کر کے آتا ہے اور اس مسجد کے اندر آ کر ایک نماز ادا کرتا ہے، اللہ اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نیکی ایک کرتا ہے، ثواب 1,00,000 نیکیوں کا ملتا ہے۔ سبحان اللہ، 1,00,000 نیکیاں، ثواب 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا مقام فرمایا وہ مسجد الاقصی، اور مسجد اقصی، جو شخص وہاں بھی ثواب کی نیت سے جاتا ہے، وہاں جا کر اگر وہ ایک نماز ادا کرتا ہے، رب کبریا اپنے خزانوں سے اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ مسجد اقصی جس کے لیے قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے حبیب محمد کریم علیہ السلام کو اللہ نے 3 مقامات دکھائے، 3 مقامات۔ مکے میں پیدا کیا، ہجرت کا مرحلہ آیا، مکے سے چلایا اور مدینے پہنچایا، اور معراج کے لیے مکے سے چلایا اور مسجد اقصی پہنچایا۔ 3 مقامات دکھائے اللہ کریم نے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ جس پاک ذات نے، جس سبحان ذات نے شب اسرا میں اپنے رسول کو مسجد حرام سے چلا کر مسجد اقصی میں پہنچایا۔ کون سی مسجد اقصی؟ فرمایا التی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد اللہ کریم نے برکتیں رکھی ہیں، اور اپنے حبیب کو لے گیا تاکہ اللہ اپنے رسول کو اپنی نشانیوں اور اپنی آیات کا مشاہدہ کروائے۔ وہ مسجد اقصی جو انبیاء کرام، انبیاء بنی اسرائیل کا مرکز، انبیاء بنی اسرائیل کا محور، انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ، انبیاء بنی اسرائیل کا مدفن، اس مسجد اقصی کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اس مسجد کی طرف بھی ایک سفر کر کے جاتا ہے اور ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ سے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور تیسری مسجد
فرمایا وہ مسجدی ھذا، اللہ کے حبیب اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں وہ مسجدی ھذا، یہ میری مسجد، یہ مدینے کی مسجد، یہ نبی کی بنائی ہوئی مسجد، یہ نبوی مسجد، یہ منورہ طیبہ طاہرہ مدینے کی مسجد۔ فرمایا جو اس مسجد میں بھی آ کر ایک نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور یہی مسجد ہے جس مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر رحمت عالم فرماتے ہیں ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، لوگوں میری مسجد کو یہ تقدس اور یہ شرف اور یہ عزت حاصل ہے کہ میرے منبر سے لے کے میرے گھر کی دہلیز تک یہ جتنی بھی درمیان کی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یہ جنت کے باغیچے ہیں۔ یہ 3 مسجدیں ہیں، ان کی طرف ثواب کی نیت سے صبر کر کے جانا سمجھ آئی نہیں آئی؟ نہیں آ سکتی سمجھ اس شرک کے ماحول کے اندر۔ اور آپ کو پتا ہے کہ شیطان ایسے ایسے انداز سے داؤ لگاتا ہے کہ لوگ شیطان کی ان عیاریوں اور مکاریوں کی تہ تک پہنچنے ہی نہیں پاتے۔ سال کے بعد اللہ نے بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے، شیطان نے کہا کہ سال کے بعد ایک عرس شریف بھی ہونا چاہیے، سال کے بعد عرس بھی ہوتا ہے، اور ویسے بھی کچھ تکلف اب برطرف ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سندھ میں ایک لواری ہے، وہاں مصنوعی بیت اللہ بنا ہوا ہے، سارے سندھ کے مشرق اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں ہم نے حج کر لیا، طواف کر لیا، یہی حج ہو گیا۔ بلوچستان میں ایک ذکری فرقہ ہے، ذکری، اور ذکر اور ذکری سمجھتے ہیں نا؟ نہیں، ذکر اور ذکری، یہ ذکری فرقہ ہے، اس نے وہاں بلوچستان میں اپنا بیت اللہ بنایا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے سندھ بلوچستان میں، پنجاب تو بچا ہوا ہے، توبہ پنجاب کہاں بچا ہوا ہے؟ ایک فقیر جاتا ہے اپنے مرشد کے دربار پہ کھڑا ہو کر، کہتا کیا ہے؟ کہتا دال دوستی رب نال لاونیاں، قلعے والدہ پلڑا چھوڑنا ہی، قلعے والد گرد طواف کر لیتے کعبے جاونے دی کوئی لوڑ نہیں، اے قصور نگاہ دا نادانا رب ہور نہیں تے پیر ہور نہیں، جے فضل رب دا ہوئے مطلوب تینوں قلعے والدہ پلڑا چھوڑنا ہی۔ یہ قصور سے کتاب چھپی ہے، کتاب کا نام ہے حج فقیر بر آستانہ پیر۔ حج فقیر، پیر نہیں، حج فقیر بر آستانہ پیر، پیر کے آستانے پر ہے۔ یہاں سبق پڑھایا کہ یہ بحری جہازوں پہ بیٹھ کر حج کے لیے جاتے ہیں، ہوائی جہازوں پہ اڑ کے حج کے لیے جاتے ہیں، تم ٹرالیوں پہ ہی پٹھوں کی طرح عورتوں بچوں کو لاد کے لے جاؤ دربار پہ، تمہارا حج ہو جائے۔ آج اگر ابو جہل اینڈ کمپنی زندہ ہو کر آ جاتی نا، اللہ کی قسم ان بر صغیر کے مشرکوں کو دیکھ کر ان کے سر بھی شرم سے جھک جاتے،
اور وہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر کے ان کے مرید بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک طرف ان کا انداز دیکھ اور دوسری طرف ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ اور شیبہ بیت اللہ کے طواف کے لیے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے، مشرکین مکہ آتے ہیں، کعبے کے گرد چکر بھی لگاتے ہیں، کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا هو تملک وما ملک۔ کلمہ نہیں پڑھا اور کہتے ہیں نا، تم کیوں مشرک کہتے ہو کلمہ پڑھنے والوں کو؟ میں کہتا ہوں مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کرتا ہے، بغیر کلمہ پڑھے تو شرک ہوتا ہی نہیں۔ مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے۔ حرام زادہ ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے باپ کو باپ بھی مانتا ہے لیکن اپنی ماں کا اور خاوند بھی بتلاتا ہے۔ مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو رب کا اقرار بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے بغیر اسے چین بھی نہیں آتا۔ قال لبیک اللہم لبیک، حدیث پاک میں ابو جہل اور اس کے ساتھی مکے کے مشرک آ کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ کریم ہم حاضر ہیں، بار بار حاضر ہیں، لبیک لبیک کی صداؤں سے حرم کعبہ گونج اٹھتا ہے، مشرکین مکہ کی صداؤں سے مکہ کی فضائیں گونج اٹھتی ہیں، کہتے ہیں اللہ ہم حاضر ہیں، بار بار حاضر ہیں، لا شریک لک، اللہ ہم کہتے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اس اقرار کے ساتھ ہم حاضر ہیں، ان الحمد، اللہ حمد بھی تیرے لیے، والنعمت، نعمتیں بھی تیرے لیے، نعمتیں عطا کرنے والا بھی تو ہے، والملک، اللہ بادشاہت بھی تیری ہے، لا شریک لک، اللہ ہم پھر کہتے ہیں تیرا کوئی شریک نہیں، الا ہوا، مگر یہ مگر مار جاتی ہے، یہ مگرچہ چونکہ چنانچہ جب آتا ہے نا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی رسول اللہ کا ارشاد ہے، لیکن چونکہ ہمارے امام صاحب نے فرمایا، یہ چونکہ ان کو لے ڈوبتی ہے، کسی کو مگرچہ لے ڈوبتی ہے، کہا اللہ ہوا، مگر یہ اللہ تیرے لاڈلے، تیرے پیارے، تیرا شریک تو کوئی نہیں، پر یہ تیرے لاڈلے ہیں جو تیرے کاموں میں شریک ہے۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں تملک وما ملک، اللہ جن کو ہم تیرا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا مالک ہے، یہ کسی چیز کے مالک نہیں۔ یہ کہاں پہنچے اور وہ کہاں، وہ شریک کر کے بھی کہتے ہیں تملک وما ملک، تملک وما ملک، تملک وما ملک، اللہ تو ہمارے ان شریکوں کا مالک، یہ بیچارے کسی چیز کے مالک نہیں، تو ان کا بھی مالک ہے۔ لیکن یہاں کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ان حضرتوں کو، بزرگوں کو، سادھوؤں کو، قلندروں کو، فقیروں کو، بندروں کو سب کچھ دے دیا ہے، اور اللہ تہی دست ہو گیا، اب یہ بانٹتے ہیں، ہم انہی سے مانگتے ہیں۔ یہ جب مشرکین مکہ یہ تلبیہ کہتے نا،
کہ لا شریکن الا ہوا لکا تملکہ وما ملک۔ میرے نبی جب ان لفظوں کو سنتے آپ فرماتے ویلکم قدن قدن ویلکم قدن قدن ویلکم قدن قدن، اوے مر جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، رک جاؤ، یہ بات نہ کہو جو پہلے کہتے تھے اسی پہ ڈٹے رہو۔ یہ بات کہہ کے تم نے رب کی توحید میں شرک کی آمیزش کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا ہے۔ ویلکم قدن قدن ویلکم قدن قدن۔ اللہ اکبر۔ نبی طلب اٹھتا ہے اور طلب کر کہتا ہے اور مر جاؤ، رک جاؤ، ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالو۔ اللہ کو سب کچھ گوارا ہے لیکن اپنی ذات کے ساتھ شرک گوارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں بھائی؟ بیت اللہ کی عظمت پچھلے جو بھی بتایا، جاتے ہیں یہاں سے لیکن وہاں جا کر معروم نمازیں نہیں ہوتی ہیں ہماری، تو جاتے کس لیے نمازیں نہیں ہوتی؟ مزاروں کو بیت اللہ کا درجہ دیا۔ اب شیطان نے کہا تم جاتے تو ہو لیکن بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہاں طواف شروع کر دیں۔ ایک جگہ ہم گئے، وہاں ایک صاحب بتا رہے تھے جس عورت کا بچہ نہیں ہوتا نا، 7 دن یہاں رہے دربار شریف پر اور 7 دفعہ طواف کرے، ہر طواف کے 7 چکر، 49 چکر ہر روز لگائے، 7 دن رہے، مراد پوری ہو جائے۔ طواف بھی شروع کروا دیا۔ شیطان نے کہا وہاں تو حجر اسود کو چوما بھی جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہ کام بھی کر لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہاں حجر اسود ہے، یہاں سنگ مرمر ہے، ہم اسے چوم چاٹ لیں گے۔ چلتے چلتے جو دیوار دیکھی، جو پتھر دیکھا، اسی کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑنا شروع کر دیا۔ آپ نے کبھی جانوروں کو دیکھا ہوگا، چلتے ہیں نا، جب ان کو خارش ہوتی ہے تو دیواروں کے ساتھ رگڑ رگڑ کے چلتے ہیں۔ یہ مشرک بھی کبھی کبھی اسی طرح اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کے ساتھ چلتا ہے۔ ایک اور بات کہ وہاں بیت اللہ کو غسل دیا جاتا ہے، انہوں نے کہا لو وہاں پہ زمزم سے دیا جاتا ہے، یہاں مر کے گلاب سے دیں گے۔ ایک اور بات، وہاں بیت اللہ پر غلاف چڑھا ہوا ہے، انہوں نے کہا چلو ہم قبر پہ چادر ہی چڑھا دیں گے۔ کہاں کہاں شرک، کس کس انداز کے ساتھ شرک کروایا، جبکہ اس امت کے آقا نے، امت کے پیشوا نے، امت کے سردار نے، امت کے رہنما نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ لوگوں ثواب کے لیے اگر سفر کر کے کسی جگہ جانا جائز ہے محمد کی امت کے لیے مصطفیٰ کی شریعت میں، تو وہ پورے روئے زمین پر 3 مسجدیں ہیں جہاں ثواب کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہو، اللہ تمہیں اجر اور ثواب عطا کرے۔ ان میں سے ایک یہ مقام، یہ وہ شہر ہے جس شہر کو اللہ کے خلیل نے
بنایا تھا، جس شہر میں اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، یہ شہر مولد مصطفیٰ بھی ہے، یہ شہر روئے زمین کا سب سے مبارک شہر مکہ بکہ بلدہ طیبہ بلدہ امین ام القرى بلدہ طیبہ ام القرى مولد مصطفیٰ، یہ وہ مقام جس مقام پر دیکھیں قدم قدم پہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اللہ کے بندو ذرا اتر جاؤ نا، کائنات میں کوئی دوسرا ایسا مقام ڈھونڈ کر کے دکھاؤ۔ سامنے جاتے ہی جس پتھر پہ نگاہ پڑتی ہے وہ پتھر اللہ پاک نے جنت سے اپنے بندوں کے لیے اپنی نشانی کے طور پہ اتارا، حجر اسود ہے۔ ذرا یہ رکن عراقی ہے، مقام ابراہیم ہے، حتیم ہے، ملتزم ہے، مطاف ہے، آب زمزم ہے، چاہے زمزم ہے۔ یہ قسم قسم کی اللہ کی نشانیاں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ نظر آتی ہیں۔ یہ صفا ہے، یہ مروہ ہے، آگے ذرا نکل جائیں، منا ہے، مزدلفہ ہے، مشعر حرام ہے، جبل نور ہے، جبل رحمت ہے، عرفات ہے، رحمت کی برسات ہے، مشعر حرام ہے، غار ثور ہے، غار حرا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں اللہ نے قدم قدم پہ اپنے بندوں کے لیے اپنی قدرت اور رحمت کی نشانیاں رکھی ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شہر کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا، اور ابراہیم کی دعا جب اللہ نے قبول فرمائی نا، گزشتہ جمعے کے آخر کا حصہ ذرا ایک بار پھر ذہن میں لائیے، جب یہ شہر آباد ہو گیا، یہ مسجد مبارک بن گئی، اللہ نے حکم دیا میرے خلیل اب ایسے کرے، آسان دے، آواز بلند کرے۔ خلیل اللہ نے ہانک لگائی، آواز لگائی، اللہ اکبر۔ کوئی اعلیٰ مکبر صوت نہیں ہے، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، لیکن میرے پاک نبی فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی صدا کا نتیجہ ہے کہ قیامت تک جن لوگوں نے اس گھر میں حاضر ہونا ہے انہوں نے عالم ارواح میں لبیک کی صدائیں بلند کی ہیں کہ ابراہیم ہم نے تیری آذان کو سن لیا، ہم ضرور اس جگہ حاضر ہوں۔ اللہ نے یہ عزت، یہ شرف ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو عطا فرمایا اور شہر کو برکات سے نوازا۔ رسول اکرم پیدا ہوئے، اسی شہر میں بچپنا گزارا، اسی شہر میں یتیم ہوئے، اسی شہر میں آپ نے اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے کام کا آغاز کیا۔ پھر یہی شہر تھا جس شہر میں میرے پاک نبی پہ گندگی ڈالی گئی، آپ کی پیٹھ پہ اوجڑی ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے گلے میں رسیاں ڈال کر آپ کے گلے کو گھونٹا گیا، آپ کے پیاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آل یاسر کے معصوم بچوں کو ذبح کیا گیا۔ یہی شہر تھا جس شہر میں رسیوں میں جکڑ کر بے بس اور بے کس بلال کو آگ کے دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ اس شہر کو اللہ کے حبیب کیسے بھول سکتے تھے؟ اسی شہر سے پھر ہجرت کا وقت آیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام ستائے گئے، 53 برس گزارنے کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ حبیب اب نکل جائے۔ رات کا وقت، مکہ سے
کوچ کا حکم اس حال میں دیا گیا کہ آپ گھر میں تشریف فرما ہیں، چار طرف دشمنان اسلام اور دشمنان رسول ننگی تلواریں لے کر قیام گاہ رسول کا گھیرا ڈالے ہوئے کہ ابھی باہر آئیں اور ہم آج اس رسول کا قصہ تمام کر دیں گے۔ اللہ اگر چاہتا تو کہتا رسول نہ جانا، باہر خطرہ ہے، نہ جانا، لیکن اللہ نے سوئے ہوئے رسول کو جگایا اور کہا حبیب ہم اپنے پیاروں کو پیدا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خطرات سے کھیلا کریں، خطرات سے ڈر کر گھروں میں دبک کر بیٹھ جانے والے اعلی کلمت الحق کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کو اللہ یہ جرأت، یہ عزیمت، یہ طاقت و شجاعت عطا کرتا ہے کہ وہ خطرات سے کھیلتے ہیں، ننگی تلواروں کے سایوں تلے گزرتے ہیں۔ عرش والے نے اپنے محبوب کے قیامت تک کے پیروکاروں کے لیے اپنے حبیب کی ذات کو نمونہ بنایا ہے کہ دیکھو ایک طرف دشمنان کی ننگی تلواریں ہیں اور دوسری طرف آمنہ کا لال پیکرے شجاعت بن کر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ننگی تلواروں کے سائے کے نیچے سے گزر رہا۔ بڑا اطمینان، بڑی تسکین۔ یا اللہ کیا حکم؟ فرمایا گزریے، دروازہ کھولا، گزریے، تلواروں کے سائے تلے گزریے۔ فرمایا میرے حبیب فکر نہ کریں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور واللہ خیر الماکرین، وہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، تیرا خدا عرش معلیٰ پہ اپنی تدبیر کر رہا ہے، اور اللہ کی تدبیر انسانوں کی تدبیروں پہ غالب آتی ہے۔ پیغمبر نے اپنے پاؤں کے نیچے سے مٹی کی چٹکی بھری اور اس طرح فضا میں بکھیرتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے روح سیاہ ہو جائے۔ اللہ نے اس مٹی کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دی کہ کھلی آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، جاگنے کے باوجود ان کا دماغ سن ہو گیا تھا، اور پیغمبر مسکراتا ہوا ننگی شمشیروں کے سائے تلے سے گزر کے باہر آتا ہے۔ عرش والے نے کہا محبوب دیکھا، واللہ خیر الماکرین، واللہ خیر الماکرین، یوں ہی گھبراتے، گزرے، گزر کر اطمینان سے چلتے ہوئے ابو قحافہ کے دروازے پر جاتے ہیں، ابو قحافہ کے بیٹے کو بلاتے ہیں، اور کون ہے ابو قحافہ کا بیٹا؟ عبداللہ ابن عثمان، کنیت ابو بکر، لقب صدیق و عتیق کہی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر پیارے، حکم ملا ہے، عرض کی آقا آپ کو رب جلیل کا حکم ملا ہے، مجھے محمد خلیل کا حکم ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ چلے، مکہ سے باہر نکلے، پیغمبر آگے چلتے ہیں، صدیق فرماتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ چلتے ہوئے پیغمبر بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتے،
वगरना हजरत की चाल, हजरत अनस बयान करते हैं कि रसूल अकरम चला करते थे ना, तो सीधा जिस रास्ते पे आपने चलना होता उसी तरफ आपका ध्यान हो। ये नहीं चल सीधे रहे और देख दाएं रहे, कदम आगे बढ़ रहे और आप बाईं तरफ मुतवज्जे, चलते आगे हैं और देखते पीछे। नबी ये पाक की चाल, आपकी रफ्तार पुरवकार, आप सीधा अपने रास्ते की तरफ जाते हैं। और हजरत चलते हैं तो इतने आहिस्ता भी नहीं चलते कि बिल्कुल आहिस्ता चाल हो, और इतने तेज भी नहीं कि देखने वाला देखे कि दौड़े जा रहे हैं। बड़ी मोतदिल मियाना रवि की चाल, इत्तेदाल के साथ चल। और ये अल्लाह रहमान के बंदों की शान है कि उनकी चाल के अंदर बासारी अंदाज नहीं होता, एक वकार होता है, एक शान मोमिनाना होती है। लेकिन ये पहला मौका कि हजरत आगे जा रहे, मैं साथ हूं। सुबह तुलू हो रही है, सफेदी फैल रही है, हजरत पलट के पीछे देख रहे। मैंने अर्ज किया, हजरत सफर आगे जा रही है, और देखा पीछे जा रहा है। आज ये मामूल के खिलाफ। फरमाया, अबू बकर मुझे बैतुल्लाह की मोहब्बत तड़पा रही है। कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बैतुल्लाह पीछे रहता जा रहा है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब आखिरी मरहला आया, बैतुल्लाह आंखों से ओझल होने लगा। अल्लाह के हबीब ऊंचे टीले पे खड़े हो गए, और मैंने पहली बार देखा कि मेरे पाक नबी अपने पंजों के बल खड़े होकर बैतुल्लाह की तरफ अलविदाई निगाहों के साथ देख रहे हैं। और मैंने देखा मेरे नबी की आंखों से मोतियों की तरह आंसू बरसकर पाक पैगंबर के पुरनूर दाढ़ी में जज़ब हो रहे हैं। आप फरमाते हैं अपनी जबान से, बैतुल्लाह, ऐ बैतुल्लाह, रूए जमीन पर तो मोहम्मद की सबसे प्यारी जगह है। ऐ बैतुल्लाह, तुझे मेरे अब्बा इब्राहिम खलील ने बनाया है। ऐ बैतुल्लाह, तेरे साथ बड़ी मोहब्बत, दिल तो नहीं चाहता था कि तुझे छोड़कर जाऊं। बैतुल्लाह, तुझसे जुदाई की वजह से मोहम्मद का दिल तड़प रहा है, दिल नहीं चाहता था कि तुझे छोड़ के जाऊं, लेकिन तेरे अंदर बसने वाले इस शहर के वासियों ने मेरा जीना नामुमकिन कर दिया। मुझे इतना सताया, इतना सताया, और मेरे सहाबा के, बेगुनाह सहाबा के मुकद्दस खून से अपने हाथों को रंगा। अल्लाह ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया। बैतुल्लाह, दिल चाहता तो नहीं तुझे छोड़ करके जाऊं, लेकिन अल्लाह का हुक्म अब हिजरत का आ चुका है। और इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, अब मोहम्मद भी अल्लाह के रास्ते में अपने बाप की सुन्नत पे अमल करके मुहाजिर बन के जा रहा है। मैं हिजरत करके अब जा रहा हूं। अब मदीना तैयबा जब पहुंचते हैं ना, तो मक्का की बहारें ही और थी। मक्का में नमाज के लिए खड़े होते, बैतुल्लाह सामने होता और रुखे अनवर बैतुल मक़दिस की तरफ होता। गोया एक नमाज दोनों किबलों की तरफ रुख करके अदा की जा रही। लेकिन मदीना में यह सूरत हाल न थी। सिमतें बिल्कुल मुतसादिम थी। अगर एक तरफ मुंह करते हैं तो दूसरी तरफ पीठ है, दूसरी तरफ मुंह करते हैं तो दूसरी तरफ पीठ है। चुनाचे आपके दिल के अंदर
بڑی خواہش، اس وقت تک پہلا ہی قبلہ چلا آ رہا تھا، مکہ مکرمہ کو اور بیت اللہ کو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے قبلہ مقرر نہیں کیا۔ پہلا قبلہ وہی رائج تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، لیکن مکہ یاد آتا، بیت اللہ یاد آتا، اور بار بار اللہ کے رسول بے اختیار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے کہ اللہ دل تو چاہتا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، لیکن تیرے حکم کے بغیر میں یہ کام کر نہیں سکتا۔ اوے لوگوں، اس سادے سے مسئلے کے ساتھ اللہ کی حاکمیت اور اس کے رسول کے اختیار کی حدود کو سمجھو۔ دل چاہتا ہے، لیکن حکم خدا کے بغیر اپنی خواہش پر عمل نہیں کر سکتے کہ حکم نہیں۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 1.5 سال کا عرصہ اسی حالت میں گزر گیا۔ اللہ کریم نے اس منظر کو دوسرے پارے کے پہلے 2 رکوعوں میں بیان فرمایا اور فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھا ہے کہ آپ آسمان کی طرف منتظر نگاہوں کے ساتھ دیکھ کر میرے حکم کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور میں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ دوں۔ انتظار ہے۔ ایک دن ایک صحابی نے دوپہر کے وقت بلایا، حضرت میرے ہاں تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اپنے اس صحابی کی دل جوئی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھا رہے، پھر وہی خیال آ گیا کہ یا اللہ، دل چاہتا ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ اللہ نے بے قراری کا مزید امتحان لیے بغیر جبریل امین کو حالت نماز میں ہی بھیج دیا۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بار بار آپ کا رخ اطہر اپنے آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھا ہے، اور ہم آپ کے دلوں کے اندر جو پوشیدہ آپ کی خواہشیں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کو اور آپ کی امت کو بیت اللہ والا قبلہ نصیب ہو جائے۔ میرے پیغمبر، اس وقت تک میرا حکم نہیں تھا، لیکن اب میرا حکم ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اب آئندہ کے لیے یہ ضابطہ قرار پایا ہے کہ روئے زمین کے کسی بھی خطے پر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کا اور آپ کی قیامت تک آنے والی امت کا منہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ نماز کی حالت میں یہ پیغام آیا نا، 18 مہینے کم و بیش اپنی مرضی نہیں، لیکن جو ہی اللہ کا حکم آیا تو حکم خدا کی تعمیل میں تاخیر نہیں فرمائی۔ حالت نماز میں ہی پیارے پیغمبر نے منہ پھیرا اور آگے صف کے دوسری طرف جا کر بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی نے اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا ہے
تو صف میں کھڑے صحابہ بھی مصطفیٰ کی اطاعت میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیتے، اور آج بھی مسجد قبلتین گواہی دے رہی ہے بیت اللہ کے ساتھ امام الہدا کی محبت کی، اور اللہ نے اس مقام کو اس قدر، وہ مقام کتنا مقدس ہے کہ جس کا تقدس و عزت آمنہ کے لال کے سینے کے اندر بستا ہو، اور اللہ نے اسی لیے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو شخص بھی یہاں الحاد پھیلائے گا، کسی قسم کے ظلم کا ارتکاب کرے گا، ہم اس ظالم کو عذاب علیم سے دوچار کریں گے، عذاب علیم سے دوچار کریں۔ جو اس مقام امن کہ امن سے کھیلنے کی کوشش کرے گا، یہاں پر الحاد پھیلائے گا، ظلم پھیلائے گا، اس کو کافر کردار تک پہنچایا جائے گا، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ان مقامات کو اللہ نے الحاد سے محفوظ رکھا ہوا ہے، شرک سے محفوظ رکھا ہوا ہے، بدعات سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ وہاں نہ 11ویں ہے، نہ 17ویں ہے، نہ 18ویں ہے، نہ قوال ہے، نہ گویے ہیں، نہ تیجا ہے، نہ ساتہ ہے، نہ چلیسواں ہے، نہ برسیاں ہیں، اور وہاں ہے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی حدود ہے، اور محمد الرسول اللہ کی شریعت کی بالادستی ہے۔ اور جس نے کوشش کی ذرا سی بھی، اللہ نے اس کو بے نقاب کر دیا، اللہ نے اس کو ننگا کر کے دنیا کے سامنے عبرتناک سزا دی۔ قرآن کہتا ہے نا کہ ابرا آیا تھا، ابرا یمن کا بادشاہ، اس نے یمن میں بنا دیا تھا بیت اللہ، اور کہا کہ لوگ وہاں عربی بدویوں کے پاس جاتے ہیں، بدویوں کے پاس، وہاں کیا یہاں آئے۔ اس نے ایک بڑا عالیشان اور خوبصورت گھر سا بنا کر کہا یہاں آیا کرو حج کے۔ ایک عربی، اس نے جب دیکھا اور تو اس بیچارے سے کچھ نہ ہو سکا، ایک دن وہ چپکے سے گیا اور ابرا کے بنائے ہوئے بیت اللہ میں پخانہ کر کے آ گیا۔ کمزور لوگوں کے یہی ہاتھ ہوتے۔ اس نے کہا اچھا میں تیرے بیت اللہ کی خبر لیتا ہوں، اس کے تقدس کو میں ملحوظ رکھتا۔ ابرا کو بہانا چاہیے تھا، اس نے کہا اچھا میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا، میں بیت اللہ کو نہیں چھوڑوں۔ حکمران تھا، حکمرانی کے نشے میں مست، لاؤ لشکر کے ساتھ یمن سے چلا، دم تناتا ہوا وادی حجاز کی طرف بڑھتا ہے۔ مکے والوں کو پتا چلا، ان کے چھکے چھوڑ گئے، ہوائیاں اڑ گئی، رنگ فک ہو گئے، شہر کو چھوڑا چرا گاؤں میں چلے گئے۔ راستے میں ابرا کے سپاہیوں نے قریشیوں کے کچھ اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب شکایت لے کر ابرا کے پاس گئے کہ تیرے سپاہیوں نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے، وہ واپس کر۔ پوچھا کون ہو؟ عبد المطلب نے تعارف کروایا۔ ابرا حیران ہو کر کہتا ہے بڑے عجیب آدمی ہو، مکہ کے زعیم ہو، اور تمہیں پتہ ہم کس کام کے لیے آ رہے ہیں؟ تیری عقل پہ ماتم کریں؟ تو یہ درخواست کرتا کہ ہم بیت اللہ کے خلاف جو عزائم لے کر آئے ان سے دستبردار ہو کر واپس چلے جائیں۔
لیکن تجھے بیت اللہ کی فکر نہیں، تجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے کیا ہی جواب دیا، کہنے لگا بادشاہ، ہر چیز کے مالک کو اپنی شے کی فکر ہوتی ہے، اپنی چیز کی فکر ہوتی ہے۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے، بیت اللہ کا مالک وہ ہے اور اسے اپنے گھر کی فکر ہے، وہ اپنے گھر کو آپ بچائے۔ مشرک تھے لیکن اللہ کی معرفت، یہاں ڈوبتے مرتے ہوئے بھی مردوں کو پکارنے سے باز نہیں آ۔ ایسے ظالم شرک کی دلدل میں شیطان نے ان کو ایسا دھسایا ہے کہ ذرا سا اوپر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، 2 قدم اور نیچے چلے جاتے ہیں۔ کہا بادشاہ، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، میں اپنے اونٹوں کا کیس لے کے آیا ہوں، میرے اونٹ واپس کرو۔ جس کا گھر گرانے کے لیے آئے ہو وہ جانے، اس کا گھر جانے اور تم جانو۔ اللہ نے بھی حیرانی سے کہا عبد المطلب کیا ہوا؟ بس اب کوئی تعلق نہیں اس گھر کے ساتھ تمہارا، اب تک تم اس کے مجاور، چابی بردار، اور اس کے ساتھ تم عزتیں اور عظمتیں حاصل کرتے رہے، اور آج مشکل وقت آیا اور کہا وہ جانے اور اس کا گھر جانے، چل ہٹ جا درمیان سے۔ قریشیوں، عربیوں، بھاگ گئے ہونا، بیت اللہ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، لیکن جس کا گھر ہے اس مالک نے اپنے گھر کو لٹنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ کہا دیکھو میں اپنے گھر کو آباد کر کے دکھاؤں گا، بچا کر کے دکھاؤں گا، میرا گھر ہے، میں مالک ہوں، یا میری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آگے بڑھتا ہے، راستہ صاف ہے، اب کوئی رکاوٹ راستے میں نہیں۔ عرش والے نے کہا کہاں ہو؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب نے بھی اپنی فوجیں اور لشکر رکھے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے کتنے لشکر ہیں، کہاں کہاں ہے، کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی اپنے لشکروں کو جانتا۔ اب ہاتھی، مست ہاتھی ہر اول دستہ کے طور پہ آگے بڑھ رہے، اللہ نے اپنی سپاہ کا ایک دستہ بھیج دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فضا سے یہ جمبو جٹ نمودار ہوتے، فضا سے یہ لڑاکا طیارے اللہ کی فوج کے نمودار ہوتے، بموں سے لیس، آنن فانن، ابرا کے لشکر پر بم برساتے ہیں۔ بم کیا ہیں؟ یہ چڑیوں سے بھی نازک پرندے ابابیل ہیں، اور ان کی چونچوں میں چنے کے دانے برابر پتھر اٹھائے ہوئے، کنکر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس خدائی فوج نے جب یہ چنے کے دانے کے برابر کنکر برسانے شروع کیے، جہاں یہ کنکر پڑتا وہیں سب کچھ تباہ برباد اور نیست و نابود ہو جاتا، نہ ابرا نہ رہا، نہ لشکر رہا، نہ ہاتھی رہے۔ آواز آئی ہاتف غیب سے، اور بتوں کے پجاریوں،
میرے گھر کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جانے والوں، آؤ دیکھو بیت اللہ کے رب نے اپنے گھر کو بچایا یا نہ بچایا۔ چنانچہ رب نے تسلسل کے ساتھ فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ او قریشیو، بھول گئے ہو یہ عزت بیت اللہ کی وجہ سے تھی، اور اسی بیت اللہ کو تم چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس شہر کے تقدس کی حفاظت فرمائی، اور تا قیامت اس شہر کے تقدس کو اللہ پاک باقی رکھے گا۔ آج بیت اللہ کا حج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے، منوانا چاہتا ہے کہ کائنات کے لوگوں، یہ توحید کا مرکز ہے، یہ ہدایت کا مرکز ہے، یہ مولد مصطفیٰ ہے، یہ خلیل اللہ کی دعاؤں کا محور ہے، یہ بابرکت مقام بلدہ طیبہ اور بلدہ امین ہے۔ آؤ اس گھر میں حاضر ہو، اس گھر میں آنے والوں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو جلا بخشے گا۔ اس گھر میں آنے والوں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس گھر میں آنے والوں، تمہاری مغفرت کے منظر دیکھ کر شیطان مایوس ہو کر اپنے سر میں مٹی ڈالے گا۔ اس گھر میں آنے والوں، گناہوں کے انبار لے کر آؤ گے، لیکن جب واپس جاؤ گے اس طرح اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا جس طرح پہلے دن تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہوگا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس گھر کے اندر رونقیں لگائی، اور اللہ نے اس سفر کو باضابطہ سفر بنا کر اسلام کا رکن بنا دیا اور صاحب استطاعت لوگوں پر فرض کر دیا۔ اس جلالت، تقدس اور عظمت کو جب ذہن میں رکھ کر ایک صاحب استطاعت مسلمان بیت اللہ کے لیے رخت سفر باندھتا ہے، تو اب اللہ کے حبیب کھڑے ہیں پیشوا اور مقتدا کی حیثیت سے، فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو اور پھر اس سفر پہ چلو۔ یہ کوئی مذاق نہیں جیسے آج کل مذاق بن گیا ہے، یہ سفر مذاق نہیں ہے۔ اس سفر کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ سب سے پہلی بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک، حج کے ارکان سیکھو، اس کے بعد سفر پہ جاؤ۔ یہ سفر عام سفروں سے مختلف سفر ہے، زندگی میں یہ سفر نصیب والوں کو ملتا ہے، لہذا ہوش کرو اور اس سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے پہلے ان ہدایات نبویہ کو ملحوظ رکھو جو اس سفر میں ضروری ہے۔ اور یہی بات ہم ان لوگوں سے کہتے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے، اللہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے
अहकामात शरीयत की रोशनी में पूरी तरह अपने आप को तैयार करके जाएं। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि पैसा भी खर्च किया, ज़हमत भी उठाई, वक्त भी लगाया, घर बार और बीवी बच्चों और कारोबार को भी छोड़ा, लेकिन वहां से जवाब आए ला लब्बैक वला सादैक। कहीं ऐसा ना हो। और याद रखें ये सफर बड़ा मुबारक सफर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, कहिए रजी अल्लाह ताला अन्हु, आए बारगाह नबुव्वत में, और बड़ा प्यारा मंजर। मुझे ये हदीस जब भी पढ़ता हूं रूह कल्ब पे एक सुरूर और सुकून की लहर दौड़ जाती है। आते हैं ना, आकर बैठते हैं, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह पा नहीं रहे। हजरत ने पूछा उमर प्यारे कुछ कहना चाहते हो, क्या बात है? हचकचा रहे हो, कहो, खुलकर बात करो। बड़े अदब से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं मक्के जाऊं, बैतुल्ला बड़ा याद आ रहा है, दिल चाहता है कि जाऊं उम्रा करके आ जाऊं, मुझे इजाजत दें आप। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाया उमर मुस्करा कर, प्यारे जाओ, इजाजत, जाओ, इजाजत। और इजाजत अता करते हुए फरमाया अशरिक नफी दुआइक वला तंसाना या उखैया, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह अकबर। कौन कह रहा है? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे उमर हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना, वला तंसाना। और ये कहकर फरमाया उमर हमें भूल न जाना। उमर फारूक फरमाते हैं कि नबी ने ये कहते हुए या उखैया के लफ्ज फरमाए, मेरे छोटे भाई उमर अपनी दुआओं में याद रखना और भूल न जाना। मेरी आंखों में आंसू आ गए, दिल भर गया। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं और आपके लिए दुआ? फरमाया हां उमर, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। फारूक आजम फरमाते हैं कि जिस वक्त हजरत ने मुझे अपना छोटा भाई कहा, इतनी शफकत अल्फाज से टपक रही थी। अगर मुझे सारी कायनात की दौलत भी मिल जाती ना, तो इतनी खुशी ना होती जितनी इस बात से खुशी हुई कि अल्लाह के आखिरी और बरहक रसूल मोहम्मद मुस्तफा ने मुझे अपना छोटा भाई कहा। हम भी उसी सुन्नत पे अमल करते हुए कहते हैं बैतुल्लाह को जाने वालों, अल्लाह के घर की जियारत के लिए जाने वालों, दियारे मुस्तफा में हाजिरी देने वालों, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। लेकिन इस बात को भी याद रखना कि यह सफर बड़ा अहम, बड़ा नाजुक सफर है, और थोड़ी सी भी लफ्ज़िश से कहीं ऐसा ना हो कि पांव फिसल जाए और बजाय सवाब के वबाल लेकर आओ। इब्तिदाई तौर पे सबसे पहली बात यह है कि जो शख्स इस सफर पे रवाना होने का कसद रखता है उसे अपने अकीदे की ततहीर कर लेनी चाहिए। सहीउल अकीदा आदमी का सफर मुबारक सफर है और हज मबरूर का सफर है। मुशरक और बिदअती सारी जिंदगी टकरे मारता रहे, ना हज है, ना उम्रा है, ना दीन है, ना शरीयत। दूसरी अहम और बुनियादी चीज ज़ाहिरा हलाल और तय्यब होना चाहिए, हलाल माल से, हराम से।
حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی احرام باندھے ہوئے بڑا سفر کرتا ہے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا، مٹی اور گرد و غبار سے بال اٹے ہوئے، تھکا ہارا، صبر کی صعوبتیں اٹھا کر بیت اللہ میں جاتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ یہ تلبیہ احرام کی حالت میں، حج کے موقع پر بھی احرام کی حالت میں 8 ذی الحج کی صبح سے لے کے 10 تک یہ تلبیہ پڑھی جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ لیکن آسمان سے آواز آتی ہے اور یہ آواز ہمیں مصدر وحی نے محمد کریم نے سنوائی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، آنے والے تیرا آنا رہے گاں گیا، کوئی لبیک نہیں، کوئی سعدیک نہیں، کوئی طواف نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی عمرہ نہیں، کوئی احرام نہیں۔ یا اللہ میرا قصور کیا ہے؟ آواز آتی ہے تیرا کھانا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، تیرے جسم نے حرام سے نشو نما پائی، اور لوگوں کے حقوق مار کے آنے والے، لوگوں کی حق تلفیاں کر کے آنے والے، حرام مال کو جمع کر کے اس کو اپنے پیٹ کا ایندھن بنانے والے، سود اور رشوت کھانے والے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والے، کیا سمجھا ہے کہ یہ سارے جرائم تیرے گرد و غبار کے نیچے چھپ جائیں گے؟ چلا جا، مجھے اسی کا حج قبول ہے جو مال حلال کے ساتھ اپنے جسم کو پروان چڑھاتا ہے، جس کا لباس بھی حلال کا، جس کا گوشت پوش بھی حلال کا، جس کا کھانا بھی حلال کا، جس کا پہناوا بھی حلال کا۔ حرام خور کا کوئی حج نہیں، کوئی لبیک نہیں، کوئی سعدیک۔ تیسری بات، روانگی سے پہلے، یہ 2 باتیں، تیسری اہم بات، روانگی سے پہلے کوئی پتہ نہیں، سفر ویسے بھی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ سفر ایک بڑا مبارک سفر، لہذا جانے سے پہلے اپنے تمام معاملات کو صاف کرنا چاہیے، ادائیگی حقوق کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عند اللہ بندے مطمئن ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اپنے ضمیر و ایمان کے مطابق اپنے تمام معاملات کو صاف کرنا چاہیے۔ یہ ابتدائی چیزیں جو کہ عام طور پہ ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ہلڑ بازی، حاجی جا رہے، حاجی جا رہے، حاجی جا رہے۔ اللہ کے گھر کی طرف جانے والوں، یوں سمجھو کہ معاشر کی طرف روانگی ہے، اپنے معاملات کو پاک اور صاف کر کے جاؤ۔ اب رسول اکرم قدم قدم پہ مناسک حج کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان مناسک حج میں احرام، میقات اور احرام کس انداز سے، پابندیاں، لوازمات، اور اس کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج، مناسک حج کے مختلف مراحل، یہ بڑی تفصیلی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے پورے صرف اور صرف مسائل حج کا ہی ذکر ہوگا، اور عمرے اور حج کے مسائل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ اپنے گھر اور اپنے رسول کے شہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو جاتے ہیں اللہ ان کو بھی لے جائے، جو نہیں جا سکتے اللہ اپنی رحمت اور قدرت سے ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمارے لیے بہت ساری باتیں مشکل ہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میرے اللہ اپنی رحمت سے یہ جتنے بھی تیرے بندے موجود ہیں، ان کو اپنے گھر کی اور اپنے رسول کے دیار کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ جس طرح ہم آج جمعہ کی اس بابرکت گھڑی میں تیرے گھر کے اندر جمع ہے، رب کبریا ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں بھی جمع فرمانا۔ وآخر دعوانا
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہفتے کے بعد یہ جمعہ آتا ہے، جمعہ کا دن بھی بابرکت ہے، اور یہ ساتیں جن ساعتوں میں ہم یہاں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں یہ بہت ہی بابرکت ساعتیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جمعے کا دن ہوتا ہے، زوال سے پہلے ہی علی الصبح ہی فرشتے آسمانوں سے زمین کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے وہاں مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور فرشتے سب سے پہلے آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ عرش والے کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس سب سے پہلے آنے والے کے لیے جمعے کے ثواب کے علاوہ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب بھی لکھ دیا جائے۔ اسی طرح بتدریج اس کے بعد جو آتا ہے اس کا ثواب کم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام منبر پہ آتا ہے، اذان ہوتی ہے، فرشتے بھی اپنی کتابیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سنتے ہیں، وہ بھی جمعے میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا حال جو فرشتے دیکھتے ہوں گے کہتے ہوں گے ہم آسمانوں سے زمین پر اتر آتے ہیں اور تم اپنے گھروں سے اٹھ کے مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اللہ کے بندو جلدی آیا کرو، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور صاف ستھرا لباس پہن کر اللہ کے گھر میں مسجد میں جمعے کی ادائیگی کے لیے آتا ہے، آ کر جہاں اسے جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتا ہے، گردنیں نہیں پھلانگتا، بعد میں آ کر آگے جگہ پانے کی کوشش نہیں کرتا، جہاں جگہ ملتی ہے آتا ہے، 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، جمعے میں شریک ہوتا ہے، پچھلے جمعے سے لے کے جمعے تک اللہ اس کے ہفتے بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تیسری بات آداب جمعہ کہ جب کوئی بندہ جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے 2 رکعتیں ادا کرے اور اس کے بعد بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر اعلان